أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, so last part of the verse 229 was not completed in the last class. So inshallah, a quick revision from the beginning and then we will complete it and move to another ayah, inshallah. The slashes, boxes, and the writing are still there. I did not erase it for the purpose of revision. Is there anyone who can دانش بھی نہیں ہے، شاید بھی نہیں ہے. Yes, anyone who can do this part at-tallahu marrataini, volunteer to do the revision. السلام علیکم سر، میں پڑھ سکتی ہوں؟ Yes. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق طلاق الطلاق مرتين فامسكوا مرتين مرة یہاں تشدید ہے، فامسكوا یہاں جی تشدید ہے مرتين. الطلاق مرتين مرتان فامسكوا مرتين نہیں سوری صحیح لفظ سنیے جی میری. جی جی پھر سے غلطی مرتان کر رہی آپ نہیں کرتے، اس کی ناظرے کی غلطیاں نہیں کرتے. آج کیا بات ہے نہیں. خیر ہوں. جی چلیے، بس غلطی ہو گئی. نہیں کوئی بسم بات. اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بس یہاں تک ہی بس. الطلاق طلاق مرتين دو بار. فإمساك بمعروف پھر روک لینا معروف طریقے سے یا بہتر طریقے سے، اور یا تسریح رخصت کرنا بے احسان اچھے طریقے سے رخصت کرنا. مجھے یہ معروف کیا ہے اور احسان کیا ہے اس کی وضاحت کیجیے. واٹ از جی معروف اینڈ واٹ از احسان؟ ہاں جی، معروف جو ہے یہ ایک طرح کے اچھے طریقے سے یا دستور کے حساب سے، یا جو بیوی کو احسن طریقے سے اس کو روک لینا. ویئر کین وی گیٹ دس معروف؟ قرآن تو دیکھیے، قرآن ایک بک آف لا ہے،
جو صرف جی جی اقیم الصلاۃ کہتا ہے لیکن نماز پڑھی کیسے جاتی ہے وہ that we come to know from the ahadith, the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and the فقہ کی سے ہم کو معلوم ہوتا ہے نماز پڑھنے کا کیا روزے کے بارے میں جی کہا کہ تم اتم الصیام الی اللیل صبح سے شام تک، لیکن اس کے تمام بہت سے احکام ایسے ہیں جو سنت سے اور فقہ سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں. تو یہ معروف کا لفظ ایسا ہے کہ جی اسی طرح یہ تمام جو جی سنت میں اس کا اچھے ذکر طریقے ہے. سے اور ایک بات جی یہ بھی ہے کہ جو تفاسیر دو قسم کے ہوتے ہیں، بار بار اس کو میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ایک تو بالرائے ہے، قدیم تفاسیر رائے سے، صحابہ کی رائے سے، اور اس کے تمام ہسٹوریکل ریفرنس، یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، ان کا طلاق ہوا تھا، ان کو کس طرح سے روک لیا یا کس طرح سے طلاق دی، وہ رائے سے ہوتی ہے. اور ماڈرن مفسرین جتنے ہیں اس کو اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں جیسے یہ آج کی ضرورت ہے اور آج کے احکام ہیں، اور وہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ قرآن یقیناً بالرائب سے بھی بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ معروف طریقہ، یہ معروف طریقہ سنت اور جی فقہ سے معلوم ہوگا کہ وہ یوں ہی رجوع نہیں ہو سکتے، تجدید نکاح ہے، اس کے کئی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، عدت کے بعد ایک طلاق اور اس کی عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتے، روک لے سکتے ہیں، دو طلاق اور عدت کے بعد بھی اس کو روک لے سکتے ہیں. اب دونوں میں جی سے چوائس دیا گیا اور میں اس ٹکڑے کو ایک باکس میں رکھا تھا کہ دس از ویری امپورٹنٹ. کیوں امپورٹنٹ ہے یہ اور مزید آگے بھی آپ کو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دو دفعہ طلاق کے بعد اگر دونوں کی مرضی ہے تو اس کو روک سکتے ہیں، بیویوں کو شوہر روک سکتے ہیں، اور نہ کہ تنگ کرنے کے لیے یا تکلیف پہنچانے کے لیے. اور بہتر طریقے سے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو روک سکتے ہیں دو طلاق کے بعد بھی اگر وہ دونوں راضی ہوں تو. اور تصریح بھی احسان کا مطلب ہے کہ اگر دو طلاق کے بعد بھی اگر مصالحت نہیں ہوتی تو ان کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کیا جائے، نہ کہ ان کو تانا زنی یا تنگ کرنے کی مقصد سے ان کو روک کے اور پھر ان کو بھیجا جائے. That's fine. ایک تو آپ نے ساری تفصیل بتا دی. Is there anyone who can add something to this? The importance of امساک اور تصریح کیا ہے، اس کی یہاں پر اہمیت اس آیت میں کیا ہے؟ یہاں پر دو لفظ ہیں امساک اور تصریح کے. اس آیت میں جتنی باتیں یہاں تک کہی گئی ہیں وہ سب تصریح کے بارے میں. تصریح کس طرح سے ان کو رخصت کرنا ہے یا پھر طلاق دے دینا ہے. اس کے بعد کی ایک آیت آئے گی جس میں امساک بالمعروف جو ہے اس کا ذکر آئے گا. اس لیے یہاں پر یہ تصریح کے احکام ہیں پورے یہاں تک. اب یہ معروف طریقے سے امساک کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو یہ جتنا اس کا پارٹ ہے وہ سب کا سب تصریح بالاحسان، احسان سے کوئی ان سے اچھا سلوک کرتے ہوئے کچھ دے دلا کے رخصت کرنا. تو یہ پورے. اب اس کے بعد یہاں کا دوسرا پارٹ تھا نیکسٹ ون ہو کین نہیں نیکسٹ یہ دوسرا پارٹ یہاں تک شیئن تک کوئی کریں گے، اس کے بعد وی ول ہیو اے تھرڈ پرسن. میں پڑھوں سر؟ کوئی بھی جلدی دوسرے آپ کے علاوہ سیکنڈ ون میں پڑھ دیتا ہوں. جی. ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یحل میوٹ کر لیجئے. جی. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتمونہن شیئا. صحیح. Very good improvement, Dr. Abbasi. I am very pleased to hear that
تھینک یو. ویری گڈ گڈ. یعنی پورا ناظر میں بھی امپروومنٹ ہے. چلیے اب اس کا آپ اس میں سمجھے کیسے اس کو بھی تھوڑا بتا دیجیے. اور یہ واو جو ہے یہ عطف ہے تو یہ جی کنٹینیو کہ لا نہیں واپس لو وہ چیزیں جو ان کو تم نے دی ہیں، وہ دی ہیں جو چیزیں. ایسے ایسے لا یحلو سے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کو ایسے بولیے، پورا ترجمہ نہیں، وہ تو پھر مودودی صاحب کا ترجمہ ہو جائے گا. لا یحلو یا جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ یا ہوا کے لیے ہے، یہ طلاق دینے والا اس کے لیے ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، حلال نہیں ہے نا، درست نہیں ہے. لا یحلو ہے نا، لا یحلو لکم تمہارے لیے ڈائریکٹ خطاب ہے. ٹھیک ہے، ایسا ترجمہ کریں گے. وہ ترجمے سے پھر کون سا لفظ کدھر جا رہا ہے ہم کو پتہ نہیں چلے گا. ویری گڈ، یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. چما یار بولیے. لا یحلو، لا یحلو لکم، ہاں ویری گڈ. تو یہ بات کی جا رہی ہے ان سے جو طلاق دے رہے ہیں. ان تاخذوا، لا یحلو لکم فار یو، یہ اٹس ناٹ permissible، رائٹ ہے نا، اٹس ناٹ گڈ اور حلال. حلال. کیا ہے وہ؟ وَمِمَّا، نہیں ان تاخذو، ان تاخذوا، تاخذو اخذ نہیں روٹ ورڈ ہے کہ وہ لے لیں ہے نا، حاصل کر لیں ان سے. ٹیک بیک. ٹیک بیک. مما من اور ماں کا کنسٹرکشن ہے، اس میں سے جو کچھ چیزیں آتیتموہن، جو آتیتموہن کیا کیا ہے اس کے اندر؟ فعل فاعل جی اور بھی ہے مفعول. ویری گڈ گڈ. فعل فاعل مفعول سب کچھ ہے. آتیتموہن ہے نا، وہ دیے ہیں ان کو. یہ شیئن میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ کوئی چیز میں نے اس میں گفٹ بھی آ گئے، زیور، کپڑا، مہر، کوئی چیز، کوئی جائیداد دی ہے یا پھر کوئی مہر ہے، ساری چیزیں. اب یہ فقہی مسئلہ ہے کہ کون سی چیز واپس لی جا سکتی، لیکن اس کا پھر آگے آ رہا ہے کہ اگر شوہر واپس لینا چاہتا ہے، بیوی واپس نہیں آنا چاہتی ہے، تو پھر اس کے لیے افتدت بھی کی بات آئے گی، ہے نا، کہ وہ اس کا فدیہ دے کے کچھ چیزیں چھوڑ کے جان چھوڑا سکتی ہے. تو پھر رائے والے کئی ایسے کیسز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں واقع ہوئے تھے، صحابہ میں اور ان کے ازواج میں طلاق ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے دیے تھے. تو بر رائے میں جتنی تفاسیر ہوں گی اس میں ویسے واقعات کو کوٹ کریں گے، بلکہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت فلاں طلاق کے سلسلے میں فلاں کے لیے نازل ہوئی. آپ کوئی بھی تفسیر پرانی اٹھا کے دیکھیے، بر رائے میں اس میں حوالے ہوتے ہیں. لیکن ماڈرن تفاسیر میں اس کو ایسے لیتے ہیں جیسے یہ آج بھی ہیں، قیامت تک یہی احکام رہیں گے کہ کوئی دی ہوئی چیز واپس نہیں لی جائے گی. اس کے بعد ایک کنڈیشن رکھی گئی تھی، یخاف الا یقیم، اللہ یقیم، اللہ یقیم حدود اللہ. یخافہ میں کیا ہے؟ اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ جی کس میں؟ یخافہ ان، نہیں سبجیکٹ پوچھ رہا ہوں اس کا، یخافہ کا. اس میں سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پلورل ہے؟ یہ ڈیول ہے، تم دونوں، دونوں، وہ دونوں زوجین ہے نا. اگر وہ ہے نا اللہ یخافہ لا یقیمہ حدود اللہ، یا اگر وہ ڈرتے ہیں شک کہ میں وہ ہے. یقیمہ میں پھر کیا ہے سبجیکٹ؟
دونوں پھر دونوں دونوں جی وہ جو ہے قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو. تو اب یہ عطف ہوگا کس کے اوپر چل رہا ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کس سلسلے میں اگر دو ہیں، امساک ہے یا تصریح ہے؟ تو کس تعلق سے ہے یہ؟ امساک کے تعلق سے ہے یا تصریح کے؟ جی یہ تصریح کے تعلق سے بالکل، ہے. یہ پورے آیت ختم تک پورا تصریح کے بارے میں ہے. تصریح صورت میں کہ دونوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حدود کا خیال نہیں کر سکیں گے یا اس کی پابندی نہیں کر سکیں گے. چلیے، ویری گڈ. اس کے بعد کوئی اینی ادر؟ یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب ڈاکٹر صاحب. اتنی مصروفیت رکھ کے آپ اس طرح سیکھ رہے ہیں. آئی ڈو اپریشیٹ. جزاک شکریہ آئی ڈو شکریہ. اپریشیٹ. اللہ آپ کو اور علم دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے. اٹس ویری گڈ. چلیے نیکسٹ ون. از دیر اینی ون ہو کین ڈو دس؟ فَإِنْ خِفْتُمْ. جی السلام علیکم سر. میں پڑھ رہی ہوں. وعلیکم السلام. ویری گڈ. کم آن. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ حدود اللہ. حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. واٹ از دس آرڈر؟ ایک آیت میں کتنے آرڈر آتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ سب تصریح کے بارے میں. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف پورے حقوق مرد کو ہی ہے کہ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. دس از اے چوائس گیون ٹو دا زوجہ آلسو. چلیے یہاں سے بولیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی یہاں سے ہوگا پھر اگر خف فا ان فا جو ہے پھر اس میں حرف عطف کی جگہ ان حرف شرط ہے تو یہ وہ اس کے پیچھے سے ہو جائے گا کہ اگر وہ نہیں قائم رکھ سکے. یہاں سے شرط آگے اس کی جواب شرط آ رہی ہے. فلا سوری مکس کر دیا سر میں نے. حرف شرط ہے پھر ہے خف تم ڈرو. ویری اس گڈ. میں ہے فیلیا، یہ اس میں فیل اور فائل ہے. ویری گڈ. اور اس میں ہے تو اس کا مفعول سر یہ پورا ہو جائے گا. تو پھر مفعول اس کا پورا ہے الا یقیم حدود اللہ. لا یقیم حدود اللہ. ڈر کس بات کا ہے؟ یقیمہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے. کس چیز کو؟ اللہ کی حدود کو. حدود کو. یعنی تو اب اس کے بعد یہاں پر مرد کے حق سے ہٹ کے حق بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کو بھی یا زوجہ کو بھی یہ حق ہے. فلا یس کمان ڈو اٹ. فلا پھر یہاں پہ تو آگے سے لا جناح اس کی جو یہاں پہ حرف شرط تھا آگے یہ جواب شرط ہے اس میں. تو پھر فلا جناح، جناح جو ہے وہ اسم ہے. اور سر آگے جو ہے علیہما. علیہما یہ پھر کس میں اس میں کتنے کا ذکر ہے؟ ایک دو یا کئی؟ ان دونوں پر. ان دونوں پر کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک ورڈ بڑا اہم آیا تھا افتدت، اور یہ میں تفصیل سے سمجھا دیا تھا. اور اس میں ہے فدیہ فدیتوں افتدا ہے نا، کہ وہ افتدت یہ مؤنث کی گردان ہے کہ وہ خاتون فدیے میں، یا فدیے سے مراد کیا ہے؟ کچھ چھوڑ کر جو کچھ دیا گیا. اب وہ برائے میں کئی ایسے کیسز ہیں، کسی نے مہر میں ایک باغ دے دیا تھا، پھر وہ اس کے پاس واپس جانا نہیں چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ باغ اس کو واپس کر دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان کو واپس کر دوں گی. اور اس کے بعد آپ نے دونوں میں علیحدگی کرا دی. تو وہ برائے کی تفسیر میں آئے گا، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں عام طور پہ. چلیے، تو یہ افتدت کس کے لیے آیا؟ یہ اس عورت پہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے. فدیہ دینے سے مراد کیا ہے؟ اس اپنے چھوڑنے کے بدلے کوئی چیز اس کے بدلے میں دے دے، اپنا حق تھوڑا چھوڑ دے.
ہاں جو اس کا حق ہے مہر واپس لینا ہے. یا اب یہاں پر دیکھیے ایک فقہی مسئلہ ہے، اسے غور سے سن لیجئے، اور تمام فقہی حضرات اس پہ متفق ہیں کہ یہ مزید کوئی چیز نہیں ہوتی. مہر کی رقم یا جو کچھ شوہر نے پہلے دیا تھا اس میں سے ہی کوئی چیز چھوڑے، اس کے علاوہ مزید اپنی طرف سے کوئی چیز دینے کا کسی فقی نے، کسی امام نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ ود ان دا مہر، ود ان دا مہر، اور واٹ ایور دا ہسبینڈ ہیز گیون اس میں سے ہی چاہے تو کچھ واپس کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی طرف سے، اپنی ذاتی ملکیت میں سے، اپنی سیونگ میں سے کوئی مزید کوئی بھی فقی نہیں کہتا کہ عورت کو فدیے کے طور پہ دینا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کو اس کی جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ مہر میں سے کچھ یا پورے کا پورا، یا شوہر جو کچھ دیا ہے کپڑا، زیور، جائیداد، ان میں سے ہی اگر چاہے تو کچھ یا سارے کا سارا، اس سے اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ دا limit what the husband has given to her. It's a very important point. اور یہ فقہی مسئلہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام ائمہ کے پاس کہ اس کو اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دینا. Are you following this point? This is a very important point. فقہی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے پورے ائمہ کے پاس، چاروں کے پاس، کہ اس کو اپنے ذاتی سیونگ میں سے، اپنی جائیداد میں سے جو اس کے والدین کی طرف سے ملی ہے، یا کوئی اس کے اپنی آمدنی ہے اس میں سے، ورکنگ وومن ہے، تو nothing she should spend from that. Only she can give back all or some what the husband has given to her to get rid of him. Is this point clear? Is there any question on it? اس میں کوئی اختلاف علماء میں نہیں ہے کہ وہ اپنی، اگر وہ ورکنگ وومن ہے، اس کی کچھ سیونگ ہے، اس میں سے پیسے دے رہی ہے، شوہر جو دیا تھا اس سے زیادہ اس کو دے رہی ہے. ایسے جتنے بھی رائے کی تفاسیر ہیں اس میں جن خاتون کو باغ واپس کرنے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اور کچھ اگر آپ فرماتے ہیں تو میں دینے تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے پاس سے مزید کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ شوہر کا دیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا یا کچھ جس پہ دونوں راضی ہوں وہ واپس کیا جا سکتا ہے. Offer this point is clear. سر ایک دو تین سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ معاشرے میں جو ہو رہا اس کے تجربے کی بنا پہ میں آپ سے دو تین سوال پوچھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مہر میں سے لوگ یہ بولے کہ یہ آیا دیکھنے میں کہ آدھا مہر واپس کرنا ہے عورت کو، پر آپ جو بولے اب کلیئر ہوا کہ کچھ حصہ. اور دوسری چیز یہ ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہوئے سعودی عرب میں دیکھے تھے، اور بھی اسلامی کنٹری میں ہوگا، لیکن یہ انڈیا میں جو کہ نان مسلم کنٹری ہے اس میں یہ ہوتا ہوا آیا ہے. دو تین طلاق کے معاملات میں میں دیکھی کہ گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، گورنمنٹ کرتی کہ عدالت یہ کرتی ہے کہ جو جیسا آپ بتائے تھے تحفے دیے ہیں لڑکی والے اپنی بیٹی کو، یا لڑکے والے اپنی بہو کو، یا شوہر اپنی بیوی کو جو بھی گفٹ دیتے ہیں وہ جس کا انہیں کو واپس کر دینا. مہر کے علاوہ، مہر سے ہٹ کے یہ تحفے تحائف جو بھی پیسہ زیور جو بھی شوہر اور لڑکی کے ماں باپ دیتے ہیں اس میں سے جس کا اس کو، لڑکے والے جو زیور ڈالے ہیں لڑکے والے لے رہے ہیں، اور لڑکی والے جو ڈالے ہیں لڑکی والے لے رہے ہیں. اس طرح سے سپریشن ہوتا ہوا دیکھی میں. اب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ خالص شرعی مسئلہ ہے تو شرعی عدالت میں، یا پھر کیا بولتے اپنے قضات
आजाद के थ्रू होना है या गवर्नमेंट के थ्रू, जहाँ पर नॉन मुस्लिम जो गैर मुस्लिम इस्लामी हुकूमत है, गैर इस्लामी हुकूमत है। अच्छा सवाल है। नजीबा है ना ये? इज इट नजीबा? जी यस सर। हाँ, ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, इंडिया है, उसमें ये अल्लाह का करम है कि वहाँ पर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और उसके लिहाज से मुस्लिम शरीयत में जो कुछ है उसके लिहाज से जज फैसला करता है, तो वो भी काबिल कबूल है। लेकिन बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आउट ऑफ कोर्ट जाएं, और अल्लाह के खुले अहकाम हैं, बहुत से अहकाम इतने खुले हैं तलाक का और ये जो है उनके उसकी इद्दत के, कि उसके बाद कोई इख्तलाफ की ज़रूरत नहीं है। मगर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उल्मा में इख्तलाफात क्यों हैं इस मामले में। 3 बार कह दिया तो तलाक हो गई, वो उल्मा का मामला है, मैं उस काबिल नहीं हूँ। लेकिन क्लियर है, काम पूरे कुरान में आ गए हैं, और उसके बाद में अहादीस में है। उसके में शरई जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके लिहाज से फैसले होते हैं। अगर कोई नहीं भी हो रहा है तो आपस में जो फैसला होगा वो यही होगा कि उसके माँ बाप की तरफ से जो दिया गया, या वो वर्किंग वूमेन है उसकी अपनी कोई सेविंग है, उनमें से एक रुपया भी, $1 भी उसको देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर अहकाम है, और फ़िक़ही मसले से भी तमाम जितने अइम्मा हैं उनके पास ये यकीनी बात है कि ओनली व्हाट द हस्बैंड और हिज और हर इन लॉज हैज गिवन हर, उसमें से या तो पूरे का पूरा वापस कर दे या आपस में कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ वापस कर दे। यही हुक्म खुला का, ये खुला का पूरा हुक्म नहीं है, बल्कि इस सूरत में जबकि औरत को भी चॉइस दिया गया। एक और सूरत है कि खुला के लिए अगर औरत किसी वजह से उस शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो खुला का मुकदमा भी दाखिल कर सकती है। उस सूरत में भी उसको उसी में से जो मेहर है या जो कुछ गिफ्ट हैं शौहर के दिए हुए, उसमें से कुछ या सारे का सारा जो भी कंप्रोमाइज करें, और इससे हट के अगर कोई काम करेंगे तो वो गुनाहगार होंगे। अब वो गुनाहगार होंगे, अगर अदालत के फैसले के ऊपर जाएंगे वो शरीयत के खिलाफ है, तो उनको ये भी देखना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, फ़िक़्ह क्या कहती है। क़ज़ा से होता है तो वो करें, या जब कोई भी बीच में सालिस होता है वो भी कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता कि उसकी तरफ से उसकी ज़ाती मिल्कियत में से शौहर को खुला की सूरत में दिला दें। दैट इज, अगर कोई करेगा तो फिर गुनाहगार होगा। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने इस टुकड़े में बहुत क्लियर ये बयान कर दिया है ना, क्या तिलका हुदूदुल्लाहि फला तातदूहा। और मैं बता चुका हूँ कि जितने अहम अहकाम आते हैं वहाँ पर यह बार बार रिपीट होती है कि इसके करीब भी नहीं जाना, इसमें दाखिल होना तो दूर की बात है, उसके करीब भी नहीं जाना। चलिए इसको करिए, कौन कर सकते हैं? तिलका हुदूदुल्लाहि फला तातदूहा। कैन एनीवन? सर मैं कर रही थी, आगे एक लाइन और कर हाँ लेती हूँ। हाँ, चलिए। तिलका हदूदिल्लाह। सर ये इसका इशारा जो है तिलका हदूदिल्लाह, ये इसी की तरफ बताया गया ना, जो यहाँ पे अहकामात आए हैं उनकी तरफ ये इशारा किया गया है कि ये अल्लाह हदूद है अल्लाह। इसका भी ताल्लुक किससे है? तशरीह से भी है, तलाक का मसला भी है, वैसे अल्फाज कहना, उसके करीब जाना, कई चीज़ें इसके अंदर आ जाती। जितनी आयतें इस ताल्लुक से, जितने अहकाम आ रहे हैं, ये सब अल्लाह के हुदूद हैं, है ना। और मज़ीद आगे उसका और वजाहत आएगी हुदूद अल्लाह से क्या मुराद है। तो तिलका हुदूद अल्लाह ही क्या है? ये हुदूद अल्लाह। चलो, तिलका जो है सर ये मुब्तदा है और आगे हदूदुल्लाह इसकी खबर है। और तिलका इसमें इशारा है, मुशारुन अलैहि भी है, मुब्तदा हुदूद अल्लाह ही मुब्तदा खबर भी है,
اور اس کے بعد حدود اللہ ہی تک بھی ایک صلاح ہم لگا سکتے تھے کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں. اس میں وہ بھی آ گیا اس کا نجیبہ کا سوال بھی کہ اگر کوئی شوہر کی دی ہوئی چیزوں سے زیادہ کا تقاضا عورت سے کرتا ہے تو یہ اتنا ڈیپ اور اتنا بڑا مضمون اس کے اندر موجود ہے کہ کسی معاملے میں اللہ کی مقررہ حدوں کے قریب بھی نہیں جائے گا. پھر اس کو وارننگ دی گئی آگے کہ جو بھی اس کے قریب جائے گا اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا، اور ظالم کی کیا سزا ہے وہ پوری قرآن بھری ہوئی ہے. جو ظلم کرتا ہے دوسرے پہ اس کی سزا کیا ہے. تو اس سے گریٹ وارننگ. اس سے ہٹ کے اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ اس سے زیادہ اگر خاتون سے دلا رہے ہیں تو وہ بھی آ جائے گا. ایسے طلاق کے معاملے میں جلدی کرنا یا اس کو زبان سے ادا کرنا، اس سے بھی دور رہنا، اس کو حتی الامکان اوائڈ کرنا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. دل کا حدود اللہ، یہ جتنے احکام اس تعلق سے آ رہے ہیں اس کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ اس سے مبتدا اور خبر ہے. اس کے بعد اس سے روکا گیا، یہ امر ہے، امر نہیں ہے. بولو کیا ہے یہ؟ لا تعدوها، نہیں ہاں کیا ہے یہ؟ سے. ہاں کس کے لیے ہے؟ ہاں سر، یہ حدود اللہ کی، اللہ کی جو احکامات ہیں اس سے آگے نہیں بڑھو. بس وہ تمام حدود اللہ کے لیے ہے. ہاں حدود اللہ کے لیے، یہ اس کو ان حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے. ان کو پار نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. فیصلہ کرے گا کوئی تو فیصلہ کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اس پہ عمل کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا. یہ سینس لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں یا پھر انڈیا میں رہتے ہوں یا پاکستان میں رہتے ہوں یا دنیا کے کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوں، غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوں. اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے خلاف کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں. نجیبہ، ڈیڈ یو گیٹ دا آنسر آف یور کوشچن؟ صحیح ہے سر. یہ تصریح کے معاملے میں ہے، امساک کے معاملے میں بھی یہی کوشچن تھا. یہ جو عدالت فیصلے کرتی ہے آدھا ان کو دینا، یا جس کا مال انہوں لے لینا، یا پھر ڈال کے واپس لے لینا، یہ نہیں یہ ہمارا ہے، یہ ہماری نشانی ہے بڑوں کی، یا کچھ بھی ایسا بول کے. تو وہ صورت میں بھی ایک سوال تھا یہ امساک کے تعلق سے. نہیں امساک نہیں، امساک تصریح تو کے ابھی تعلق سے. آئے گا، ابھی آئے گا. فی الحال تو ہم تصریح کی بات ہی کر رہے ہیں یہاں پر. یہ آیت ساری جو سر ہے یہ تصریح کے تعلق سے پورا اس کا معطوف ہے. یہ تصریح کے لیے جو احکام ہے وہ ہے. ابھی ایک کچھ سیکنڈ کے بعد ہم امساک کی بات بھی کریں گے. نہیں صحیح سر، سوری، میں تصریح کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہوں. یہ کیا بولتے ہیں وہ خلا کے بارے میں نہیں، طلاق کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ زبردستی دے رہے ہیں تو لے لے سکتے کیا واپس چیز، کچھ حصہ اس میں سے. یہ ہو رہا آج کل عدالت کے تھرو. تو وہ اگر گورنمنٹ عورت کی طرف سے، زوجہ کی طرف سے طلاق کا ڈیمانڈ ہے تو وہ اس تعلق سے اس میں سے کچھ حصہ دینا چاہتی ہے یا پورا دینا چاہتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. لیکن دا لمٹ از واٹ دا ہسبینڈ ہیز گیون ہر. اٹ شوڈ بی ود ان دیٹ لمٹ. اٹ شوڈ ناٹ کراس دیٹ لمٹ. یہ تو اللہ کو کہو. اب وہ جو لوگ اس سے ہٹ کے کرتے ہیں وہ جو ہے وہ ظالموں میں آئیں گے. پھر وہ اللہ سے ڈرے، اور پھر اب دنیا میں تو تھوڑا فائدہ اٹھا لیں گے مال لے کے، لیکن اس سے جو ہے وہ اللہ کے پاس گناہ گار ٹھہریں گے. جی اور پھر چلیے وہ اب کوئی اور دوسرا صدف کے بعد آخری ٹکڑا جلدی کر لیں. دانش بہت دن سے خاموش ہیں. جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے. سر، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. پہلے اتنا ہی بولیے، ومن یتعد حدود اللہ. جی، اب اس میں جب
ومن یتعدى حدود اللہ، اس میں پہلے ٹرانسلیشن دیکھ لیتا ہوں کہ جو کوئی بھی اور جو کوئی بھی پار کر جائے، مطلب کراس کر جائے حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو. اب اس میں من کیا ہے، یتعدی کیا ہے، حدود اللہ ہی کیا ہے؟ حدود اللہ حدود اللہ اس میں سر مضاف مضاف الیہ ہے. یتعدی کا کیا کام کر رہا ہے وہ؟ یتعدی کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے. نہیں یتعدی جو ہے جی یہ ایکسپلینیشن تو کر رہا ہے، لیکن اس کا گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے؟ مفعول ہاں اچھا سوری کا مفعول ہے، یعنی whoever will cross اللہ کے حدود، مضاف مضاف الیہ اس کا مفعول ہے، اور وہ من. اب یہ ایک طرح سے یہ شرطیہ جملہ بھی ہے نا. اگر کوئی اللہ کے حدود، مقررہ حدود کو کراس کرتا ہے، اپنے دیے سے زیادہ لیتا ہے، غیر ضروری طلاق دیتا ہے، یا جو ہے تصریح کی طرف راغب نہیں ہوتا، امساک کا آگے بات کریں گے، تو ایسی صورت ہر معاملے میں اگر وہ زیادتی کرتا ہے، اللہ کے حدود کے خلاف جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی سزاؤں کے لیے بھی تیار ہو جائے. اب اس کے بعد کا ٹکڑا بھی آپ ہی کر دیجئے. جی فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ جو ہے ظالموں میں سے ہے. فا سے حرف عطف آ گیا، اولئک اس میں ضمیر ہو گیا، اور ہم اس میں اشارہ، اس میں اشارہ، اور یہ مشار الیہ ہوا. لیکن یہ اولئک اور کیا ہے؟ ہم الظالمون، وہ ظالموں میں سے ہے. اولئک اور کیا ہے دانش؟ سر یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا ہے، مبتدا ہے، یہ ختم ہو مبتدا ہے گیا. اور آگے اور خبر آ جائے. ایسے سارے لوگ جو اللہ کے حدود کو پار کریں گے، ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم الظالمون. یہ ہم کی ضمیر یہاں پر ریپیٹ ہوتی ہے، یہ گرامر کا طریقہ ہے. اولئک اور ہم دونوں ایک ہی ہیں. اولئک اور وہ سارے لوگ، ہم الظالمون وہ ظالموں میں سے، ہر جو ظالم میں سے ہوگا اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گا اللہ کے پاس. جو آخرت پہ اللہ کے احکام کا خیال کرتے ہیں، وہ ایسی تمام چیزوں میں ڈریں. اگر وقتی طور پہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے کچھ زیادہ لے لیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ ظالم ٹھہرائیں گے، اور پھر وہ اللہ کے نزدیک سزاؤں کے مستحق ہوں گے. بس ختم. اس دس ہول آیت کلیئر. اب یہاں پر اگر کوئی سوال ہے، پرسوں کچھ لوگ کچھ پوچھ رہے تھے، میں بولا کہ نیکسٹ کلاس میں پوچھ سکتے ہیں. سو اف اینی ڈاؤٹ از دیر، اینی کوشچن از دیر، یو کین آسک می ناؤ. ایک سوال میرا ہے سر، جو بھی ہم باتیں کر رہے تھے اسی میں سے، اگر شوہر نے کوئی تحفہ دیا ہے خاتون کو، ابھی میں پوائنٹ یہ والا مس کر کے اگر آپ نے ڈسکس کیا ہوگا، اگر اس نے کوئی تحفہ دیا ہے تو کیا اس آیت کے مطابق خاتون کو اختیار ہے کہ وہ واپس کرے یا نہ کرے، یا اس کو واپس کرنا ہی ہے؟ نہیں، میں ابھی کئی بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ اگر کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو اس کا ڈیمانڈ جتنا دیا ہے پورا بھی واپس لے سکتا ہے، یا پھر اس میں سے کچھ واپس لے سکتا ہے. اور عورت جو اس پہ راضی ہو جائے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. لیکن کسی قانون کے تحت وہ اپنے دیے ہوئے سے زیادہ کا مطالبہ نہیں، چاہے وہ تحفہ ہو، چاہے مہر ہو، چاہے وہ کوئی جائیداد ہو جو اس کو دی ہے، اسی کی حد تک مطالبہ کر سکتا ہے کہ پورا واپس کر دو یا کچھ واپس کر دو. اور بیوی اس سے متفق ہوتی ہے تو جو بھی جج ہوگا، جو ثالث ہوگا، جج ہونا، قاضی ہونا ضروری نہیں ہے. ایسے معاملوں میں کوئی نہ کوئی ثالث ہوتا ہے جو دونوں کے بیچ میں فیصلہ کراتا ہے. تو اس کو ان حدود کو کراس کر کے عورت سے اس سے زیادہ نہیں دلا سکتے.
تحفہ ٹھیک بھی اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے عورت دے دینا چاہتی ہے تو اس اوکے، نہیں دینا چاہتی ہے تو اسے ماننا پڑے گا. تو مہر اور دوسری چیزوں کی حد تک ہی کچھ یا سارے کا سارا وہ اس کو معاف کر دے سکتی. تھینکس ا لاٹ. اینی ادر کوشچن؟ السلام علیکم سر، ایک گرامر کا چھوٹا سا کوسچن تھا. جی سر جو ہم من یا تعدی والا کر رہے ہیں یہاں پہ، تو سر یہ ہم من کو صلہ اور موصول، اسم موصول اور آگے اس کا صلہ کہیں گے؟ نہیں، من تو یہ سیدھا اسم ہے، مبتدا ہے ہو ایور ہے نا. اس کے بعد اس کی خبر ہے یتعدی حدود اللہ، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ اس کا مفعول ہے یتعدی کا، کہ وہ جو بھی حد کو کراس کرے گا. اور ایک طرح سے ابھی بولا کہ یہ جملہ وہ بن جائے گا اس میں شرطیہ بن جائے گا. تو اگر ایسا کرے گا تو اس کے بارے میں فیصلہ اللہ کا آ رہا ہے، وہ جواب شرط ہے. ایسا کرنے والا، یہ پورا جو خبریہ ہے اس میں مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایسا کرنے والے اللہ کے نزدیک ظالموں میں سے. ظالموں سے ہوں گے. جی سر، جزاک اللہ خیر. یہ کلیئر ہوئی آیت، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ایک بات مدودی صاحب نے ذرا تھوڑا سا فرق سے کہی ہے، وہ مور پریکٹیکل لحاظ سے، کہ اگر معاملہ گھر کے گھر میں طے ہو جائے، جی مرد کو حق نہیں کہ وہ جو دیا ہو اس سے زیادہ مانگ سکے، جی مگر اگر معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے جی تو بھی معاوضہ اور جو کچھ بھی عدالت سجیسٹ کرے گی وہ مرد کو اور عورت کو دونوں کو ماننا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. یہاں پر میں یہی بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ ثالث ہو، وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کو کراس نہیں کر سکتا. اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ تیری ذاتی جائیداد میں سے بھی آدھا یا پورا وہ بھی شوہر کو دے کے خلا لے، تو یہ ہرگز مانا نہیں جا سکتا. اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو وہ لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے. یہ اللہ کے حدود کو کراس کرنا ہے. عدالت کا حکم اسی صورت میں مانیں گے جب وہ اللہ کے مقررہ حدود میں ہی فیصلہ ہو. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالت ایسی ہوگی جو اس کے ذاتی ملکیت میں سے بھی کچھ مرد کو دلا سکتی ہے یا شوہر کو دلا سکتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک. وہ کس کانٹیکس ویسے ہی کہے ہوں گے مودودی صاحب کے ٹکر کے عالم تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ عدالت کا فیصلہ اللہ کے حدود کے سامنے کوئی فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو فیصلہ سنا دیا، جو حدیں مقرر کر دی، اس حد کو کوئی کراس ہی نہیں کر سکتا. ایم آئی کلیئر ڈاکٹر صاحب؟ وہ تو ایک پوائنٹ میں بتا رہا تھا آپ کو. نہیں نہیں، اب میری بات بھی کچھ سمجھ جی میں آ رہی ہے نا؟ بالکل سمجھ. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مگر ملک کا فیصلہ جو کنٹری کا لا رہتا وہ بھی تو ماننا اسلام میں ہے نا. تو پھر ویسا کوئی ایسا آ گیا کہ کنٹری کا لا ایسا ہے تو پھر جب اب یہاں پر آپ نے ایک بڑی بحث چھیڑ دی انصار. وہ یہ ہے کہ کچھ اسلامی قوانین ایسے ہیں جو فوجداری نہیں ہے، جس میں کوئی اس کی حد نہیں نافذ ہوتی. اب حد جس کی نافذ ہوتی ہے، جیسے ہاتھ کاٹنا ہے، سنسار کرنا ہے، یا پھر کچھ ایسے شرعی حدیں ہیں، کوڑے لگانا ہے. اب ایسے تمام قوانین میں ملک کا جو قانون ہے، جو سزا ملک کے قانون جہاں ہم رہتے ہیں ان کو ہم مانیں گے. وہ شرعی قوانین صرف اسلامی حکومت میں ہوں گے. لیکن بعض ایسے قوانین ہیں
جس کا اپنی پرسنالٹی سے تعلق ہے، ہر انسان کے معاشرے سے تعلق ہے، تو ایسے تمام معاملات میں یہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالت سے نہیں ہوگا، بلکہ دلانہ عدالت کہتی ہے تم اپنا سارا دے دو، جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو. کوئی عدالت ایسا بھی نہیں کہہ سکتی، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے لیمٹس ہوں گے، وہ دینا پڑے گا. تو وہ قانون، یہ کئی قسم کے قانون ہیں. اب جیسے نماز ہے، اس کی چھٹ گئی، یا روزہ ہے اس کا قضا ہو گئی، یہ اپنے آپ اس کو جو ہے فدیہ دینا پڑے گا. اس کو کریکٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں. دوسرے بہت سے فوجداری قوانین ہیں جس میں حد نافذ ہوتی ہے. قتل کا بدلہ قتل، کوئی قتل کر دیا تو اب یہ کوئی قاضی جو ہے دوسرے کو قتل نہیں کرا سکتا if he is not in the position of a judge. ایسی صورت میں تمام قوانین میں ملک کا جو قانون ہے وہ چلے گا. لیکن یہ جو پرسنل قانون ہے، اب اس میں کوئی عدالت یہ کہہ دے کہ پورا دے دو، دیٹ کین ناٹ بی ڈن. یہ دونوں فریقین کے بیچ میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس وقت اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے احکام معلوم کرنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، فقہ کو ریفر کرنا، کسی صحیح عالم کے پاس جا کے مفتی سے فتویٰ لینا، واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ. ایسے اب یہ مختلف جو قوانین ہیں اس میں ہر ایک میں کنٹری کا لا فالو کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ عورت کا جو کچھ ہے سب شوہر کو دے دینا چاہیے، اس کی ذاتی ملکیت، یہ ثالث کے طور پہ کوئی بھی ہوگا، یا دونوں آپس میں کوئی ثالث نہیں بھی ہے تو کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے احکام کو سامنے رکھنا ضروری ہے. کچھ کلیئر ہوئی میری بات؟ جی 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 ہو گئی جی. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے یہ 229 ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ 230 میں ایک نئی بات آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد کیا قانون ہے. تو اس کو ہم اگر تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں اور 231 پہلے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 230 کریں گے تو یہ تسلسل باقی رہے گا. اس میں کسی کو اعتراض تو نہیں ہے نا کہ ہم چونکہ وہ کریں، یہ آیت آسان بھی ہو جائے گی، اور اسی سے متعلق ہے یہ ٹوین آیتیں ہیں. وہاں پر ہم دیکھے تھے کہ تصریح کے بارے میں تمام سب قوانین تھے. اب یہ آیت میں امساک کے بارے میں تمام، تو وہ دونوں چیزیں وہاں تصریح کا معطوف تھا یا امساک کا معطوف ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے 231 کر لیں، اس کے بعد 230 کر لیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ تو صرف وہی چل رہا ہے کہ 2 طلاق اس کی عدت کے بعد اس میں 2 میں سے کوئی ایک چائس ہے، یا تو عورت کو روک لے، یا عورت راضی ہو جائے اس کے پاس واپس ہونے، یا پھر وہ خلا لے. تو یہ صرف جو ہے تصریح کے قوانین اس میں آئے تھے. اب اس آیت میں 231 میں پہلا جو پارٹ تھا امساک کا، اس کے بارے میں احکام ہے. تو will it be good for you? Do you have any objection if I do 231 first, then we will do 230? That's a different law. That's a different law. اس میں 3 طلاق ہو جائیں تو اس کے بعد کیا احکام آتے ہیں، پھر وہ کب وہ میاں بیوی حلال ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کیا شرائط ہیں. That's a detailed discussion. لیکن چونکہ یہ ٹوین آیتیں ہیں 229 and 231، تو ہم 231 کو پہلے کر لیں. ڈو یو ہیو اینی آبجیکشن؟ کسی کو کوئی اعتراض ہے 231 پہلے کر لینے میں؟ نہیں سر، ضرور کریں. بالکل حکمت ہے یہ کہ اسی سے متعلق ہے. وہاں پر پورا آپ آدھا ٹکڑا دیکھیں گے بالکل اسی طرح ہے جس طرح 229 میں تھا، اور وہاں پر 229 میں تصریح کے احکام اس کے معطوف تھے، کیسے تصریح ہونی چاہیے، چھوڑنا ہے، عورت کو کیا حکم ہے. اب یہ امساک کی صورت میں کیا ہوگا، اس کے لیے کیا قوانین ہے. چلیے اب anyone can do it. Afsar, can you read this?
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. No, we will divide this ayat into different parts, and each part we will discuss separately. So पहला part कहाँ से कहाँ तक है? وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ بھی ڈال سکتے ہیں اجلہن تک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لے لیں گے. سوری، یہ بالمعروف تک یہ 229 کی آیت ہی ریپیٹ ہو رہی ہے. تھوڑے سے اس میں الفاظ کا رد و بدل ہے، لیکن یہاں سے یہاں تک ایک ہو رہی. اس کے بعد دوسرا کمان بالمعروف تک ایک ہو گیا، تو اس کے اندر وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا تعتدوا تک. اس کے بعد مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تک. ویری گڈ، یہاں تک ایک. چلیے وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا تک. چلیے پھر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ تک پورا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک. نہیں، یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر یہ عطف آ گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ. ٹھیک ہے. اب ایک اتنا ٹکڑا آپ کر لیجئے، پھر اس کے بعد دوسرے کو انوالو کریں گے. اب یہ بالکل 229 کی ٹوائن آیت ہے، 229 اور 231. 229 یہ جس پارٹ کے ایک حصے کے اوپر ڈسکس کی تھی، اس کے خالی پورے اسی بات میں تصریح کے بارے میں تھی یہ، ٹھیک ہے، علیحدگی کے بارے میں تھی. اب یہ 231 امساک کے بارے میں. اب اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا شرائط ہیں. اب یہ کوئی ملک کا قانون یا پھر جو ہے کوئی، یعنی ایک میوچول بات، آپسی فیصلے کی بات اللہ نے مقرر کر دی. اس کے اوپر ہی جو ہے ان کو، اس کے اوپر ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. اور اتنی کلیئر آیتیں ہیں، تصریح کی آیتیں بھی، امساک کی بھی. چلیے اتنا کر لیجیے آپ خالی. جی پہلے ٹرانسلیشن کر لیجیے. ٹرانسلیشن. اور جب تم طلاق دو نساء عورتوں کو، پس وہ پہنچے ان کی مدت. ویری گڈ. اجل کے معنی موت کے بھی ہیں، تو مدت کے بھی ان ہیں. کو لے لو معروف. تو ان کو واپس لے لو. چلو ویری گڈ. کیا ہو گیا؟ مائک بند ہو جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جی کیا ہو گیا؟ چلو معروف طریقے سے واپس لے لو، یا معروف طریقے سے جانے دو. بس. وہاں پر بھی احسان تھا، یہاں پر دونوں جگہ معروف ہے. یہ 29 میں احسان تھا، تصریح ہونا تھا، یہ یہاں پر دونوں جگہ معروف ہے. اور یہ معروف، یہ احادیث، فقہ، یہ ساری چیزوں سے معروف طریقہ کیا ہے؟ اور یہ سارا معروف طریقہ ہے
جو امساک کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں بیان کرے. اب یہ بالکل اسی طرح ہے، تھوڑی سی الفاظ کا اختلاف ہے، لیکن پھر یہاں پر وہی بات ہے. اب یہاں پر دیکھیے ایک ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ استلقتم النساء فبلغنا اجلہن، what does it mean؟ چلو بلغنا اجلہن، تو وہ عورت پہنچے اس کے مدت کو اور عورت کی مدت کو، دونوں بھی مؤنث کے ورڈز ہیں. کیا ہے وہ مدت؟ عدت کے دن جو عدت کا ہے نا. اب دیکھیے اگر اس کو ہم وہ بیچ میں اسی لیے 230 آئی تھی کہ وہ 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق میں پھر ایک ساتھ جدائی آ جاتی ہے، تو میں اس کو بعد میں اس لیے رکھا کہ وہ احکام بالکل مختلف ہے. اب یہ مدت کتنے طلاقوں کی حد تک ہے؟ 2. صرف 2 تک ہی ہے. 2 طلاق ہو جائے، 1 طلاق اس کی عدت ہو جائے تو بھی امساک ہو سکتا ہے، دوسرا نکاح یعنی تجدید نکاح ہوگا. 2 طلاق ہو گئے، اس کی عدت پوری ہو جائے تو بھی جو ہے امساک ہو سکتا ہے. معروف طریقہ پھر اس کے لحاظ سے جو بھی فقہ میں ہے، جو بھی حدیث میں ہے، نکاح دوبارہ تجدید نکاح کر کے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یہ سب اس کو کس قسم کی طلاق کہیں گے؟ طلاق بینہ ہے یا رجعی؟ طلاق ویری گڈ، یہ طلاق رجعی ہے، اور اس کی لمٹ 2 طلاق تک ہی ہے. تو اب یہ تیسرے کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے قرآن میں پہلے 230 آئی کہ تیسری کے بعد پھر کوئی ایسا چانس نہیں ہے امساک کا. ہے لیکن وہ طویل ہے، وہ ہم 230 کریں گے تو اس میں ساری تفصیل پڑھیں گے. تو اب یہاں پر یہ جتنا بھی طلقتم النساء یہ مرتين سے متعلق ہے. الطلاق مرتين. اب وہ دونوں صورتوں میں بلغنا اجلہن، بلغنا اجلہن، یہ دونوں کیا ہیں؟ پہنچنا مدت تک. اب اس کا تھوڑی گرامر کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ تم کو بہت الرجی ہے گرامر سے، ہے نا. اس طلقتم النساء کیا ہے یہ؟ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ وتھ گرامر؟ یہ اس جو آیا تو یہ ایک شرطیہ نہیں شرطیہ نہیں، ٹائم فریز ہے. ٹائم فریز. جی. مفعول جب بھی اگر ایسی صورت ہو کہ تم نے وہ مرتين طلاق بھی ہو گئی، 2 بار بھی ہو گئی، 2 بار بھی عدت ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ طلقتم النساء، واٹ از اٹ؟ جب یہ ایسے اس میں ساؤنڈ تو یہ کر رہا کہ تم لوگ سب طلاق جب دو عورتوں کو. تو یہ دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ طلقتم النساء میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ طلقتم میں طلقہ جو ہے وہ ورب ہے، تم کیا ہے؟ تم اس کا ناؤن ہے اور نساء اس کا مفعول ہے. ہاں، فعل فاعل مفعول یہ سب آ گیا ہے نساء تک. ٹھیک ہے کہ اگر یا جب تم طلاق دو عورتوں کو یا اپنی بیویوں کو، فعل فاعل مفعول آ گیا. یہ اس کی مدت، اس کے بعد ایک پیریڈ رکھا جا رہا ہے. فبلغنا اجلہن، بلغا کے معنی پہنچنا ہے، بالغ جسے کہتے ہیں. بلغنا میں نون آیا، یہ فیمینائن کی جمع ہے. اجلہن مضاف الیہ ہے، ان کی مدت. اجل جو ہے موت کو بھی کہتے ہیں اور کسی ٹائم پیریڈ کو بھی کہتے ہیں، اور وہ عدت کے لیے استعمال ہوا، اور وہ عدت کو پہنچ جائیں، 2 طلاق کے بعد بھی عدت کو ہو جائیں. اب اس کے بعد
وہی احکام جو 22-29 میں تھے وہ یہاں پر آئے. انصار کین یو کنٹینیو؟ تو یہ ایک اور دوسرے کے بیچ میں 3 مہینے کا فرق رہنا ہے. ہاں 3 مہینے کا، اگر وہ 3 مہینے زیادہ سے زیادہ ہے اس کے بعد فوری یا تو رجوع کر لیں یا نہیں تو پھر وہ طلاق. دوسرا بھی اگر ہو جائے تو بھی چل سکتا ہے، لیکن 2 طلاق کے وہاں تک اب 6 مہینے ہو گئے. یہ اجلہن بلغنا اجلہن بالکل تک 6 مہینے. بالکل ہو سکتے ہیں. تو لیکن تجدید نکاح ضروری ہے، واپس نہیں لے سکتے. تو یہ 2 صورتوں میں بڑے کھلے احکام ہیں. انصار کین یو کنٹینیو فرام ہیئر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فامسکوہن بمعروف، بس یہ مؤنث کا ہے ہننا عورتوں کے لیے، جمع ان کو لوٹا لو معروف طریقے سے. بمعروفن کیا ہے؟ یہ فقہی مسئلہ معروف طریقے سے. یہ ہے کیا بمعروفن؟ فامسکوہن سے کیا تعلق؟ فامسکوہن سے جو ہے اس کا یہ فعل فاعل ہو گیا. یہ بمعروف جار مجرور متعلق امسکوہن. ہاں امسکو، امسکو. ہاں فامسکوہن فعل فاعل ہو گیا اور بمعروفن جار مجرور متعلق ہے امسکوہن. یہ اللہ کا کلیئر حکم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی ضرورت نہیں. 2 طلاق اگر ہوئے ہیں، طلاق رجعی اگر ہے تو پھر اللہ پرمیشن دے رہے ہیں کہ معروف طریقہ جو ہے وہ پھر تجدید نکاح کے ساتھ خوش دلی سے جیسا بھی ہے اس سے یا تو لوٹا لو. پھر اس کا دوسرا کیا ہے؟ او یا حرف وہ ہے یہ اچھا یہ سریحوہن، سری چھوڑ دو. سریحو جمع ہے، ہننا یہ عورتوں کے لیے جمع استعمال آیا، اور ان سب کو چھوڑ دو. بمعروفن اگین پھر جار مجرور متعلق سریحو. ویری گڈ. سریحوہن میں کیا کیا ہے؟ اس میں فعل فاعل مفعول نہیں. ویری گڈ ہے نا، فائل بھی ہو الف واو الف وہ ہے نا، وہ جمع ہے سریحوہن فعل فاعل جی مفعول. یہاں پر امسکوہن فعل فاعل مفعول، اور یہ متعلق ہے، یہ بھی متعلق ہے. تو یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ 229 میں یہی پڑھ کے آئے ہیں. اور اس میں کیا تھا؟ اس میں کیا تھا؟ بالکل تھوڑے سی ورڈنگ کا اختلاف تھا. اب میں ادھر 229 پہ نہیں جاتا. what was it؟ الطلاق مرتان فامساک بالمعروف اور تسریح باحسان. جی وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ عدت پوری کر لیں 2 طلاق یا طلاق رجعی کے بعد، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں. اس کے بعد پھر تیسری طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ 230 میں اس کا احکام آئیں گے. 2 طلاق کے بعد یا تو امساک ہوگا یا تسریح ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی جی. اب اس کے بعد یہ سارا عطف تمسکو پہ ہے، اسی لیے میں 229 کے بعد 231 کر رہا ہوں. وہ 229 میں تسریح کے بارے میں تھا، یہاں پر امساک کے بارے میں تمام معطوف ہیں اس کے اوپر، اسی کے قانون ہے. تو اب یہ جو امساک ہوگا کیسے ہوگا، کہ یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ یس یس. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور نہیں تم ان کو واپس لو، ان عورتوں کو واپس لو تکلیف ضرارن تکلیف کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم تاکہ تم ان کو حد سے نکل جاؤ یا حد سے آگے پہنچ کے ان کو
تکلیف دینے کے لیے، رو کے رکھنے کے لیے. یہ زمانے قدیم میں ایسے ہی جو ہے طلاق پہ طلاق دیتے جاتے تھے رو کے رکھنے کے لیے کہ تو وہ دوسرا نکاح نہیں کرے. تو اس کے لیے بالکل قانون اللہ نے انصاف کر دیا کہ جس کے بعد طلاق مرتان کے بعد اگر وہ رجوع ہونا چاہتے ہیں تو ایک اجازت ہے، تمسکوہن لا تمسکوہن ضرارا، جس میں بالکل نیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تکلیف دینے کے لیے کوئی جو ہے امساک نہیں ہوگا، واپس لینا تکلیف دینے کے لیے یا حد سے بڑھنے کے لیے. ضرارن کا کیا مقام ہے؟ زرارن جو ہے بالکل کلیئر ہے، اتنا سوچنے کی بات نہیں ہے. جو ہے یہ امر نہیں ہے، تم سکوہن، یہ فعل فاعل مفعول اسی میں آ گیا، تم سکوہن آگے مفعول نمبر 2، مفعول نمبر 2. جی جی ہاں، یہ کہ ان کو یہ ہننا مفعول نمبر 1 ہو گیا، ضرارن تکلیف کے لیے، روکو مت تاکہ تم حدوں کو کراس کرو، اللہ کی حدوں کو کراس کرو. یعنی اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں وہ ایک دوسرے سے انصاف کرنے کے لیے بنائے. تو یہاں پر اب یہ پورا کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ امساک کے بارے میں. اور پچھلی آیت میں جتنا تھا وہ تصریح کے بارے میں تھا. جی از اٹ کلیئر؟ اسی لیے ہم 231 کو اس سے 30 سے پہلے لے لیے، اس لیے کہ یہ دونوں قوانین امساک اور تصریح کے بارے میں. تو اب یہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے امساک نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد وارننگ آ رہی ہے، ہو کین کنٹینیو؟ از دیر اینی ون؟ اتنا ٹکڑا کوئی نہیں ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. ہاں کون ہے بھائی؟ ساجدہ. ہاں ساجدہ، کمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. سر یہ ہے و اور من جو کوئی یفعل ایسا کرے، یفعل وہ کرے، ذالکا ایسا، فقد یہ حرف تحقیق آ گیا عطف کے ساتھ، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے نفس پر، اور جو کوئی ایسا کرے تو اس نے ظلم کیا تو یہ اپنے ذالکہ کس کے لیے ایسا کرے کیوں گیا؟ ذالکہ کیوں ہے اس میں اشارہ؟ اس کا مشار ہونے لے کیا ہے؟ سر لتا تدو کے لیے. لتا تدو سے زیادہ اور کچھ ہے جس سے متعلق ہے، میں سمجھتا ہوں تمسکوہن ضرارن. اگر وہ رجوع کرتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو اس کے لیے ذالکہ، ایسا جو کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ظلم نفسہ، اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا. What is the how to understand it with grammar؟ جی سر واو جو ہے یہ اسی پہ عطف ہو رہا ہے، پیچھے والے پہ لتا تدو پہ، ضرارن لتا تدو پہ. ومن جو ہے سر یہ یہاں پہ مبتدا کے طور پہ آئے گا، اور آگے ہے یفعل ذالکا، سر یہ اس کا جو ہے وہ خبر بنے گی. اور اگر ہم اس کو سر وہ لیں شرطیہ جملے کے طور پہ تو یہ شرط اور جواب شرط وہ بھی دے رہا ہے یہاں پہ. تو یہ خبر ہوگی تو خبر کے انالیسس کیا ہے؟ جی سر خبر ہمارا جو ہے وہ فعلیہ جملہ بنے گا. گڈ. یفعل جو ہے سر فعل اور فاعل بنے گا. ذالکا جو ہے وہ اس کا مفعول بنے گا. گڈ. اب اس کے بعد اس کا جواب شرط. بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے امساک کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک کیا ٹھہرے گا؟ وہ ظلمہ سر وہ یہ اس میں بھی فعل اور فاعل آ جائے گا. ظلمہ فعل اور فاعل، اس نے ظلم کیا. نفسہ ہو جو ہے یہ مضاف علیہ بھی ہے اور اس کا مفعول بھی بن رہا ہے ظلمہ. ویری گڈ. از ایوری ون فالوئنگ دس انالیسس؟ کلیئر بات ہو رہی ہے کہ اگر امساک ہو رہا ہے تو نیت صاف ہو، پھر صحیح زندگی گزارنے اور فیملی لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہو. لیکن وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر
تکلیف پہنچانے یا پھر اور جھگڑے بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو 29 میں آ گیا کہ وہ پھر اس میں تصریح زیادہ بہتر ہے. اب یہ پورا امساک کے بارے میں ہے کہ جو امساک تکلیف پہنچانے کے لیے ہو، جو بھی ایسا کرے گا سو he will be unjust on his own nafs. اور جو بھی اپنی نفس پہ ظلم کرے گا، ربنا ظلمنا انفسنا، جیسے دعائیں بھی ہیں کہ ہر معاملے میں جو ہم اپنی نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف جانا وہ نفس پہ ظلم کرنا ہے. اب اس کے بعد کا ایک بہت اہم آیت کا اسی کا ٹکڑا ہے. سر میں چلو ہاں شاباش بولو. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہیں تم اخذ کرو، بناؤ، سمجھو اللہ کی آیات کو مذاق. یہ امر نہیں ہے، اور اس میں فعل اور فاعل یعنی امر جس کو دیا جا رہا ہے پلورل میسکولائن جینڈر یا دونوں ہی کو، تو نہیں تم سب سمجھو. اور پھر آیات اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن کے اس کا مفعول بن گیا نمبر 1، اور حضوا جو ہے وہ مفعول نمبر 2 بن گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ یعنی اللہ کی جو آیات ہیں، جو احکام جو اللہ نے ابھی پچھلی آیات کس کے لیے ہے؟ یہ جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں اس کے لیے. آیات اللہ ہی، اللہ نے جو احکام بتائے ہیں کہ تمسیک امساک کیسے ہونا، تصریح کیسے ہونا. اس کو مذاق مطلب جیسے لوگ اس میں جھول جھال کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے مطابق چیزوں کو ادھر ادھر گھما دیتے ہیں، اس کو اللہ کی آیات جو ہیں اس کے ساتھ اس کو مذاق مت سمجھو، اور اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک. جو اللہ کے احکام ہے انہی پہ عمل کرنا ہے. یہاں سے وہ واحدانی کس اس پہ جائے گا، معطوف کس پہ ہو سکتا ہے؟ سر درار پر ہی ہوگا کہ جو اس کو اگر تم واپس ان کو روکو اور پھر ان کو تکلیف پہنچاؤ، اور تو پھر وہ یقیناً ظلم کے اس میں آ جاتا ہے. تو یہ یعنی جو بھی اللہ کی آیتوں کو مذاق، کیونکہ پہلی آیتوں میں آ چکا ہے کہ ان کو معروف طریقے سے روکو تو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے رہو، اور اللہ کی حدود کو قائم رکھو، یعنی آپس میں اچھی طریقے سے رہو. ایک تو پچھلی آیت میں تلک حدود اللہ آیا تھا، فلا تقربوها، یا کیا تھا وہ، اس کے اوپر بھی معطوف ہے کہ یہ مذاق میں کوئی چیز نہیں کہ بس کبھی رجوع کر لیا، کبھی دور کر دیا طلاق، یہ ساری چیزیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، there are 3 things if anyone uttered them، اور اس کو مذاق میں بھی کہتے ہیں تو وہ واقع ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی کہتے ہیں تو وہ واقع ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ نکاح ایجاب و قبول 2 پرسن اگر مذاق میں بھی کہیں تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز ہے طلاق ہے، اور تیسری چیز ہے اطاق، عین تے الف قاف. اطاق کہتے ہیں کسی باندی یا غلام کو آزاد کر دینا. کوئی مذاق میں بھی کہہ دیا کہ اس کو آزاد کر دیا، پھر بعد میں کہا میں مذاق سے کہا تھا، ویسا نہیں ہوتا. یہ اگر زبان سے نکل جائیں تو واقع ہو جاتے ہیں. تو ون شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیس تھنگس، نکاح، طلاق، اطاق. تو اس میں بھی وہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی بات، ایسے احکام جو بہت سیریس ہیں، اس میں کوئی مذاق میں یا وداؤٹ سیریسنیس ون ہیز ٹو اٹر اے ورڈ. اس میں بہت سوچ سمجھ کے بہت ہی محتاط ہونا چاہیے، ورنہ گناہ میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. تو یہ آیت ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں، پوری نہیں ہوئی. انشاءاللہ we will complete it and we will make a revision in the next class and then we will do 2:30. Is it clear? اس میں بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو ضرور اٹھا کے رکھیے، اس کا ایک بار ریویژن کر لیجئے. اس کے بعد کا ٹکڑا ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے
انشاءاللہ. اور جون تک تمام فرائیڈے کلاسز میں اس لیے آف کر رہا ہوں کہ اپنے اس ٹائمنگ میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ ہفت اقسام کا ریویژن کر لیں، اور جو اسم کے بارے میں ہم پڑھے تھے گرامر وہ کر لیں، تاکہ ہم پھر حدیث شروع کریں تو اس میں آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں یا پھر قرآن کے آیتیں سمجھنے میں مدد ملے. جسٹ میک اے ریویژن. So till the end of June, there will not be any Friday class, inshallah. So is there anyone who can make a dua? Quick. ٹائم بہت ہو گیا، پہلے 20 ہو رہا ہے. 3 منٹ دیر سے شروع کرا تھا، 4 منٹ بعد شروع. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.